الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفر للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقهم عذاب الجحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام اللذيذ والفرقان الحميد. قال الله تعالى في شان حديث: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم كثيرا كثيرا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم جہار یارم تاب اولاد علی مدرج حنفی ادارم ملتی حضرت خلیل. خاک پائے غوث العظم زیر سایہ بربری. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. محدثات کرام، دوستوں، بزرگوں، اپنے ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ المومن
یہ آیت نمبر 7 اور 8 سے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے ہم جل کہنے کی کہ ہم سب کو مل کے پرسوں کے عمل کی توفیق ربی عطا فرمائے۔ آج کا یہ محترم و مکرم و مبارک اجتماع عید الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس مبارک دن کے اندر جتنی بھی خیر اور برکت، فضل، کرم، رحمت اللہ پاک کی اس کے خاص مندوب پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ ان سب سے ہم کو بھی بہرہ فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ سیام ایک مہمان کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لایا۔ جن لوگوں نے ماہ سیام کا، اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کا احترام کیا، وہ ان سے راضی اور خوش ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں واپس پہنچ گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے ان نیک بندوں کی جملہ عبادات اور جنہوں نے ان کے ساتھ جس طرح برتاؤ کیا، ادب، احترام، روزے برتنا، اپنے آپ کو عبادت میں شامل رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں ان سب کی جا کے تعریف کرے گا اور اللہ سے ان کی بخشش کے لیے شفاعت کے سامع کرے گا۔ سامعین محترم، دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں جملہ امت مسلمہ جن اس ماہ پاک کے اندر دن رات اللہ کے ذکر فکر میں، اللہ کی عبادات میں، کلام پاک کی تلاوت میں، تسبیح و تحلیل میں وقت گزارا، روزے رکھے، اللہ پوری امہ کی ہم سب کی جملہ عبادات کو کی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ ٹائم نزدیک ہوتا جا رہا ہے، میں ان آیت مقصرہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اب جو آپ کی خدمت میں بات آج کرنے لگا ہوں، آپ اس بات سے اندازہ فرما لیں کہ مومن مسلمان کتنے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ ایمان لانے والے لوگ اللہ اور اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لبیک کہنے والے، اس خالق کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے، اور پھر یہ آپ اندازہ فرما رہے کہ ان لوگوں کی تعریف و توصیف اور ان لوگوں کے لیے جن ملائکہ نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہاں عرش پر ان لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو ایماندار۔ تو ایماندار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آئے، یہ کوئی عام بات نہیں کہ ہم خالی مسلمان ہیں، مومن نانا۔ آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں کہ ان لوگوں کی کتنی شان ہے، ایمان والوں کی۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد اگر ہم برے عمل کرتے ہیں،
برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہماری اپنی کوتاہی ہیں، غلطیاں ہیں، مگر ایماندار ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے پوری کائنات کے اندر۔ اور پھر خاص کر یہ دیکھیں کہ اس امت کے اندر شامل ہونا، امت محمدیہ کا ایک غلام کہلانا اور بندہ کہلانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اب یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا اعلان فرمایا میرے وہ ملائکہ جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، فرمایا ومن حولہ جو میرے عرش کا طواف کرتے ہیں اور جنہوں نے عرش کو تھام رکھا ہے، میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، یسبحون لہ بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا وَيَسْتَغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا میں اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور فرمایا ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا ایمانداروں کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اور فرمایا آپ وہ یہ کہتے رہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی سب چیز تیرے ہاتھ میں ہے، سب چیز کا مالک و خالق تو ہے، کوئی چیز تجھ سے بعید یا چھپی ہوئی نہیں، رحمت بھی تیری ہے، علم بھی تیرا ہے، اور یہ تیری اپنی ایک وسعت ہے یا اللہ کہ سب چیز کو تیری علم اور رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ فرمایا کیا یا اللہ مغفرت فرما ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی ہے کفر سے، جنہوں نے کفر سے توبہ کی، ایمان لے آئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اللہ۔ اور فرمایا عذاب جہنم یعنی جہنم کے عذاب سے بھی ان کو محفوظ و محمود فرما لے۔ اب ایمانداروں کے لیے اللہ کے فرشتے جو عرش کے نیچے کھڑے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ ویسے ایسے باادب ملائکہ اور فرشتے ہیں کہ اللہ کی جلالی کو دیکھتے ہوئے ان کی نیچے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، وہ نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی اوپر تک نہیں دیکھتے، بس صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ایمان والے لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہر وقت ایمان والوں کا چرچا ہوتا ہے، اللہ سے ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کے چرچے آسمان پہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے بھی آیت مقدسہ آیت نمبر 8 میں فرمایا پھر دعا کرتے یا اللہ یا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم۔ اے ہمارے خالق و مالک ان سب کو اس جنت میں داخل فرما جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے۔ وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، اور ان صالح لوگوں کو جو بخشش کے لائق ہے، یا اللہ ان سب کو اس جنت میں داخل فرما اور جس جنت کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ فرما رکھا۔ اور فرمایا ومن صلح سے تفسیر مفسرین کرام فرماتے ہیں، مختصر یاد کر دیتا ہوں کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، نیکی کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکات خیر صدقہ ذکر اذکار سب چیز کی پابندی کرتے ہیں، فرمایا وہ تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، وہ تو اپنی عبادات کرنے پہ اور اللہ کو راضی کرنے پہ ان کو تو کسی سفارش کی
سے جائیں گے، لیکن یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا نہیں، فرمایا یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو گناہگار ہوں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو، وہ تو ویسے ہی بچے ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا ان کے دخول کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، اس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا، اور فرمایا میرے قادر کریم مولا آپ ان کو داخل فرمائیں، اور کس طریقے سے، صرف ان کو ہی نہیں، آگے سنیے، وَمِنْ آبَائِهِمْ، یا اللہ ان کے باپ دادوں کو بھی داخل، یا اللہ ان کے باپ دادوں کو بھی داخل فرما، کن کے؟ مومنوں کے، مسلمانوں کے، اللہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اے الہ العالمین ان کی بیویوں کو بھی ساتھ جنت میں داخل فرما، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یا اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں داخل فرما۔ کتنے خوش نصیب ہیں مومن، ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، یعنی اللہ کے ملائکہ وہ مقرر فرشتے عرش کے اوپر، یعنی دو کام ہیں ان کی، دو ڈیوٹی ہے، کیا؟ ایک ڈیوٹی تو یہ ہے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان، اور قرآن کہتا ہے اللہ کریم خود یہ اعلان فرما رہا ہے میں نے ان کو دو ڈیوٹی عطا فرمائی کہ میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرے، اور میری ذات پر اور میرے محبوب کی ذات پر ایمان والوں کے لیے میں اللہ سے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ کتنا بڑا یہ اعزاز اور انعام ہے، مومن ہونا، اللہ کے محبوب کا غلام ہونا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم سب اور سرکار کی ساری امت بڑے اعزاز والی ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں لیکن ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں کہ وہاں جا کر اللہ کے محبوب کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، درست سمت پر لے آنا چاہیے، نہیں عن المنکر کی پابندی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست و متروں کو، سرکار کی ساری امت کو جہاں تک پہنچ ہوتی ہے ان کو اچھی تربیت دیں، اچھی ترغیب دیں، نیکی کی طرف ان کو مائل اور راغب کریں، نیکی کے راستے پر خود بھی چلیں، ان کو بھی لے آئیں، اور گناہوں سے خود بھی بچیں، اپنے تمام دوست و متروں کو بھی ان کو بھی بچائیں، روک کے رکھیں۔ یہ انعام ہے مومنوں کے لیے۔ اب جنہوں نے روزے رکھے، عبادتیں کی، ذکر اذکار کیا، میں کہتا ہوں وہ بڑی شان والے ہیں۔ آج رمضان شریف وہاں پہنچا ہوگا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش اور شفاعت کی دعا کر رہا ہوگا، اور ان کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ بار بار التجا کرتا ہوا، یا اللہ تیرے فلاں فلاں بندے نے میری بڑی رسپیکٹ کی، بڑی عزت دی، بڑا احترام کیا، ہر گناہ سے بچا رہا، روزے رکھتا رہا، تسبیح و تحلیل کرتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، خالق کائنات ان بندوں پہ کتنا خوش ہو رہا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے، کسی دوست متر نے بھیجا ہو، دور دراز سے آئے، جب میزبان کے پاس پہنچے گا کہ میں تمہارے فلان دوست کا دوست ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، تو جو بندہ اس کی عزت تکریم احترام کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، جب وہ دوست واپس وہاں پہنچے گا اپنی منزل پہ، اپنے مقام پہ، اپنی قیام گاہ پہ، تو اپنے دوست کو بتائے گا یار جس دوست کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ بہت عزت والا ہے، بہت مقام والا ہے، اس نے تمہاری اور میری سوچ سے بھی بڑھ کر میری عزت و تقریب کی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ بھی دعا کرے گا، تو یہ تو رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے جو پوری کائنات کا پالن ہارا ہے، تو جو اس کے مہمان کی عزت و تقریب کرے گا، کیا خالق کے کائنات ان کی جھولی کو خالی رکھے گا؟ کسی کی جھولی خالی نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، رمضان شریف کا مہینہ ہم سے جدا ہوا، اور رمضان شریف کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اب اس بات سے اندازہ فرما لیں کہ حدیث پاک آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت سب رضی اللہ تعالیٰ اور کئی اصحاب کرام جس کو روایت فرمایا، شرح مسلم کی جلد 3 صفحہ نمبر 145، تفہیم البخاری کی بھی جلد 3 صفحہ نمبر 487، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھے، روزے رکھنے والوں کے لیے خصوصی انعام ہے ان کے لیے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ 8، ان میں سے ایک کا نام ہے ریان، اور وہ دروازہ، اس دروازے سے ہر ایک بندہ نہیں داخل ہو سکے جنت۔ نماز والا، روزے، زکات والا، حج
نماز، صدقات، خیرات، حج سب بنا، لیکن باب الریان جو ہے، جس کا نام ریان ہے، اس باب الریان میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگی اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یوں کہہ لیجیے کہ دنیا میں بھی ایک رواج ہے، کسی جگہ جہاں بھی کوئی اسٹیڈیم بنتے ہیں یا کوئی محفل ہوتی ہے تو ایک وی آئی پی گیٹ بنایا جاتا ہے کہ وہاں سے صرف اور صرف وی آئی پی لوگ داخل ہو سکیں گے، کسی اور کی انٹری نہیں ہوتی۔ آگے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم کس میں شامل ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تو عام لوگوں، کہتے ہیں ادھر جاؤ، وہ باقی راستے کھلے پڑے ہیں۔ یہ صرف اور صرف وی آئی پی لوگوں کا گیٹ ہے۔ تو روز قیامت بھی ایک وی آئی پی گیٹ ہوگا، اور وی آئی پی لوگ کون ہوں گے؟ وی آئی پی لوگ کون ہوں گے؟ آپ کو جانا روزے دار ہوں گے، کون ہوں گے؟ روزے دار۔ روزے دار بن جائے گی۔ یہاں دنیا والے بے شک ہمیں وی آئی پی کی حیثیت نہ گزرنے دیں، ہمیں کمزور سمجھے یا غریب سمجھے، لیکن یاد رکھو روزے رکھو تاکہ اس دن ہماری شان نظر آئے روزے داروں کی۔ اگر اس سال کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے، بیماری کی وجہ سے اور تکلیف تھی، کوئی مجبوری تھی، اگلے سال کے لیے آج سے نیت کر لیں تاکہ روزے قیامت ہم وی آئی پی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ آج سے ارادہ کر لیں، انشاءاللہ پورا سال تک آپ یہ نیکی لکھی جائے گی جب رمضان سے نبھائے گا۔ فرمائیں فی الجنت بابا یقال لہ الرجال یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقول لہ الریان، جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ۔ فرمایا اس باب الریان سے جنت میں داخل صرف اور صرف روزے دار، صرف اور صرف روزے دار۔ لا یدخل معہم احد غیرہم، لا یدخل، کوئی اور داخل نہیں ہوگا، لا نہیں یدخل، کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ تو کتنی شان ہے روزے والوں کی کہ یہ آپ دیکھ رہے نہیں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہمیں تکلیف لگتا ہے، لیکن یار اس بات کو بھی تو ہمیں سننا چاہیے نا، جب قیامت کا دن برپا ہوگا، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوست کی دوزخ میں جا رہے ہوں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے دوزخ سے۔ تو جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، کوئی کسی دروازے سے، کوئی کسی سے، کوئی باب نماز سے، ہر سیاح، کوئی باب الصلاۃ، کوئی باب الزکوٰۃ، کوئی باب الحج، مختلف دروازوں سے لوگ داخل ہو رہے ہوں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی وہاں ہر ایک نظر نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف ایک ہی جماعت نظر آئے گی، وہ کون ہوگی؟ وہ سارے ہوں گے، سارے کے سارے، سارے کے سارے روزدار ہوں گے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، خالق کائنات کے کرم میں فرشتے اس دن آواز دیں گے، یقولو این الصائمون، آئے روزے دارو کہاں ہو، ادھر آ جاؤ، تمہارا راستہ یہ ہے، یہ بھی لوگو۔ یقولو این الصائمون یدخلون منہ، فرمایا روزے دار اس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، ملائکہ ان کو بلا رہے ہوں گے، اے اللہ کے پیارے لوگوں، تم نے خالق کائنات کے فریضہ کو پورا کیا، آج خالق نے تمہارے لیے یہ انعام رکھا کہ یہ وی آئی پی گیٹ صرف تمہارے لیے بنایا، کوئی اور نہیں آئے گا، صرف اور صرف روزے دار آ جاؤ گے۔ فَإِذَا دَخَلَ آخِرٌ، فرمایا جب آخری بندہ روزہ دار اس میں داخل ہو جائے گا، لا یغلق انحراف، فرمایا بس اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ جب فَإِذَا دَخَلَ آخِرٌ، جب آخری ہی اس میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے دار کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا، کسی کا دخول اس میں نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزے دار اس میں داخل ہوں گے۔ آپ کو اندازہ فرما لیں کہ روزے دار مٹھی بھر، جس میں جو ایک مٹھی بھر مسجد کا کچرا نکال کے باہر پھینکتا ہے، اللہ اس کو اور پہاڑ کی طرح ثواب عطا فرماتا، اور پہاڑ کا۔ یہاں اڑتی ہوئی تھیلی جو ہو وہ کوئی نہیں اٹھاتا، خالی سمجھے تھیلی اڑ رہی ہے، وہ اللہ کا مطلب تو بھی تو مسلمان ہے، مسجد گھر کی صفائی ہے، آپ اگر تھیلی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے تو باہر نہیں کیا کہتے، ہم کہتے ہیں یہی بس کرے گا تو کرے گا اور کوئی نہیں، کیونکہ تنخواہ ہم اس کو بہت دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہر بندے کا حق بنتا ہے، مسجد سے دل کا ہے، کچرا ہے، کوئی
پھیری ہوتی ہے. یہ ہر بندے کو اٹھا کر باہر پھینکنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ پاک کو ثواب عطا فرما دے. تو باقی اب کرنا یہ مقصود ہے کہ پورا سال مسجد کی خدمت کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں بالکل دن رات لگے ہوتے ہیں. اتنی غریبی میں رمضان شریف کے اندر میں روزانہ مسجد کے اندر بات ہو رہی ہوتی تھی. کوئی آتا ہے گھر سے اٹھ کے جا رہا ہے کہ ہم سبھی کر لیں. اس لیے خدمت ان کی کیا کرو, ان کا حق بنتا ہے اور اس سے دعائیں لو اور اس کا سزا اجر اللہ بھی عطا فرمائے گا. اور اس سے بھی پورا سال اگلی عید تک دعائیں نکلتی رہے گی. پھر اگلی عید کا انتظار رہے گا کہ پھر اگلی عید رہے گی تو پھر خدمت کریں گے. دوسری حدیث سے بات سماعت فرمائیے. حضور نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ٹائم بھی نزدیک ہو گیا ہے, میں اس کو جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم طه بهم ملائكته. خالق کائنات عید کے روز فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم, اس عید کے دن, فطر والی عید کے دن اللہ پاک ملائکہ سے بات کرتا ہے, ملائکہ سے فرماتا ہے. باہر ملائکہ کو پھر ملائکہ سے گفتگو کیا اللہ کریم فرماتا ہے, قال یا ملائکتی ما جزاء عدل وفا عملہ. آئے میرے ملائکہ ذرا یہ تو بتاؤ, جو بندہ اپنا کام پورا کر لے, جو اس کی ڈیوٹی وہ کام مکمل کر لے تو اس کا اجر کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ فرشتے کو گواہ بنا رہا ہے. ملائکہ کہتے ہیں قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ. اے ہمارے خالق و مالک, ہم سے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ سب چیز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ قادر مطلق ہیں. یا اللہ اس عمل پورا کرنے والے کو, کام پورا کرنے والے کو پورا پورا اجر عظیم عطا فرمایا جائے. پھر خالق کے کہنا کے ساتھ ہوتے ہیں قال ملائکتی عبیدی و امائی قد فریدتی ثم خزجو یرجون الی الدعاء. آئے ملائکہ, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو اجر پورا پورا عطا فرمایا جائے تو فرمایا یاد رکھو میرے ان باغیوں نے, میرے غلاموں نے, میرے ان عبادت گزار بندوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا. قد فریدتا نے. اور فرمایا ثم خزجو یرجون الی الدعاء. فرمایا آپ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور چلاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے عیدگاہوں کی طرف آ رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. فرمایا آئے ملائکہ دیکھو میرے ان غلاموں نے, میرے ان بندوں نے اپنے اپنے فریضے کو پورا کیا, روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تسبیح و تحلیل کی, لیکن پھر بھی اب عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. عیدگاہ کی طرف نماز کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرتے آ رہے ہیں. ثم خرجوا يرجون الى الدعاء فرمایا لأجیبن لهم. فرمائے ملائکہ تم گواہ رہنا, میں سب کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. یا اللہ کا فرماتا ہے تم گواہ رہنا, میں ان سب کی جھولیوں کو بھر دوں گا, ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں رکھوں گا. فرمایا ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماؤں گا. اور فرمایا اللہ اکبر وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لأجیبن لهم. ایسے نہیں, فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, خود اللہ بتا رہے ہیں, فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, مرتبہ بلندی کی قسم, مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, لأجیبن لهم, سب کے دعاؤں کو قبول فرما کر. فرمایا پھر اللہ کے ناموں فرماتے ہیں, اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں, فرمایا فَيَقُولُوا ارْجِعُوا. اے لوگوں اب عید نماز پڑھ لی ہے, عیدگاہوں میں حاضری دے لی, تم نے دعائیں مانگ لی. فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَيَقُولُوا ارْجِعُوا. اب تم سارے کے سارے واپس لوٹ جاؤ. اے لوگوں تم واپس لوٹ جاؤ. اور ساتھ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. میں اللہ یہ اعلان فرما رہا ہوں, اب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹو,
تبدیل فرما کر میں نے نیکیوں میں شامل سبحان اللہ ان گناہوں اور شاہکاریوں کو بھی میں نے نیکیوں کا درجہ دے کر تمہارے نیک اعمال پلے میں رکھ دیا. سبحان اللہ وبدل تو سہی کتنا کریم ہے, کتنا رحمان الرحیم ہے, کتنا پیار فرماتا ہے اپنے بندوں سے. دعا فرما اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکے. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وبدل تو سیئاتکم حسنات. اللہ کریم فرماتا ہے تمہاری بدیاں تمہاری غلطیاں نیکیوں سے بدل چکی ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر لوگ جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو کس حال میں لوٹتے ہیں؟ فرمایا فیقول ارجعونا مغفورا لهم. فرمایا گھروں کو منہ میں کس طرح واپس لوٹتے ہیں کہ سب کی بخشش ہو چکی ہو, سبحان اللہ سب کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے. سب اپنے دامن کو پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ سے عیدگاہوں سے واپس لوٹتے ہیں. کسی کے پلے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو کتنا یہ اعزاز ہے اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی اطاعت کے اندر. لیکن اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا کہ میں نے آپ کی ساری امت کو جنت میں داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بس ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تھوڑا آسرا کر لو نیکی کا. دیکھو میں کس طرح رحمت کا بہاتا ہوں, تمہیں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا.